اچھا تو بچوں، آج ہم آپ کو جس مصنفہ کی کہانی سنانے جا رہے ہیں ان کا نام ہے بیگم ثاقبہ رحیم الدین۔ بیگم ثاقبہ رحیم الدین نے بچوں کے لیے بہت پیاری پیاری کہانیاں لکھی اور ان کا انداز بھی سب سے جدا ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو وہ ہماری بھی پسندیدہ مصنفہ تھیں۔ آئیے آپ کو ان کی ایک کہانی سناتے ہیں۔ اس کہانی کا عنوان ہے دریا پار۔ آؤ بچوں سنو کہانی، نہ کوئی راجا نہ کوئی رانی۔ آؤ بچوں سنو کہانی، نہ کوئی راجا نہ کوئی رانی۔ چڑیا اس میں، طوطے اس میں، ہرن زرافے ہاتھی اس میں، چندا ماموں جھلمل تارے، پھول اور کانٹے پتے سارے، پیڑ ہے اس میں پانی۔ آؤ بچوں سنو کہانی۔ دیکھو بچوں، یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے پرسوں تم سے کہانی سنانے کا وعدہ کیا تھا۔ آج ہم نے چند دوستوں کو ڈنر پر بلا لیا تھا تو شام سے تمہیں کہانی کیسے سناتے؟ ابھی ابھی چاند نکلا ہے، آسمان بالکل صاف ہے، گرمی بھی کم ہے اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے۔ آؤ بھائی، برآمدے میں کرسیاں پاس پاس رکھو۔ آہا ہا بچوں، چاند کے آتے ہی ہمیں کہانی کا نام خود بخود یاد آ گیا، دریا پار۔ زمانہ گزرا، گوادر میں سمندر کنارے ساحل کی ریت پر چوہوں کا خاندان رہا کرتا تھا۔ اس خاندان میں سب سے چھوٹے چوہے کا نام تھا راہو۔ یہ اپنی فطرت سے نٹکھٹ اور شریر تھا۔ یوں تو وہ گھر میں سب سے چھوٹا تھا مگر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا۔ راہو کی ماں اسے جنگلی بلیوں سے ڈراتی تھی۔ وہ ہر وقت ڈانٹتی کہ اپنے بڑے بھائیوں سے اس قدر اترا کر بات نہ کیا کر۔ راہو اس کی ایک نہ مانتا۔ اسے روز روز نئی شرارتیں سوجتی رہتی تھیں۔ میرے پیارے بچوں، ایک دن کیا ہوا کہ ایک مالدار سوداگر گوادر آیا اور اپنا قیمتی مال اونٹ کی پیٹھ پر بیچنے لایا۔ وہ دن بھر بازار میں اپنا سامان فروخت کرتا رہا اور اس نے شام کو اپنے اونٹ کو چارہ کھلایا۔ اس نے دیکھا کہ اونٹ کو کہیں معمولی سی چوٹ لگ گئی ہے، لہٰذا اس سوداگر نے اسے سمندر کے کنارے ذرا آرام سے گھومنے پھرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ سمندر سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ بچوں، یہی کوئی شام کا وقت تھا۔ اونٹ کا پیٹ بھرا تھا اور وہ خوش تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور اس کی نکیل بھی ساتھ ہی گھسٹ رہی تھی۔ ابھی وہ جگالی کر ہی رہا تھا کہ اس نے محسوس کیا کہ اس کی نکیل کہیں اٹک گئی ہے۔ سنو بچوں، راہو وہیں کہیں ریت پر کھیل رہا تھا۔ اب یہ اتفاق تھا کہ اونٹ کی نکیل کا سرا راہو کے منہ میں آ گیا۔ راہو تھا تو چھوٹا سا چوہا مگر بڑا ہی شیطان۔ اس نے بڑی مضبوطی سے نکیل کو اپنے منہ میں دبا لیا۔ اس کا خوشی کے مارے برا حال تھا۔ راہو سمجھنے لگا کہ میں اتنا طاقتور ہوں کہ میں نے اونٹ کو قابو میں کر لیا ہے۔ یوں بھی راہو گھر میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا۔ اب تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اپنے غرور کا اظہار کیسے کرے۔ اس وقت وہاں اور چوہے تو تھے نہیں کہ ان کو سناتا کہ دیکھو اونٹ کی نکیل کے سرا میرے منہ میں ہے۔ بس وہ اکڑ اکڑ کر آگے چلتا تھا اور اونٹ مجبوراً پیچھے پیچھے۔ اس طرح سے راہو اچھلتا کودتا اپنے بل سے بہت زیادہ دور نکل گیا۔ راہو اب تیز تیز چلنے لگا تو اونٹ بھی جلدی جلدی چلنے لگا۔ راہو جان بوجھ کر ریت میں اگی جھاڑیوں میں گھس کر چلنے لگا تو بیچارہ اونٹ بھی سوکھی جھاڑیوں پر سے گزرنے لگا۔ راہو مست ہو گیا تھا اور غرور کی وجہ سے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اونٹ بولا، بھائی میرے، چلو چلتے ہیں دریا پار۔ دریا پار پھول کھلے ہیں، پھول کھلے ہیں۔ راہو نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ راہو کبھی شیخی کے مارے آسمان کو دیکھتا تھا، کبھی سر ہلاتا تھا
دونوں چلتے چلتے بڑی دور نکل آئے۔ آخر وہ دونوں بغیر جانے بوجھے ایک چھوٹے سے دریا کنارے پہنچ گئے۔ ویسے تو دیکھنے میں دریا کم چوڑا تھا، مگر اس کا پانی خاصا گہرا تھا۔ راہو کو بالکل اندازہ نہ تھا کہ اب وہ دریا کنارے کھڑا ہے، حالانکہ ذرا دیر پہلے اونٹ نے بڑی عاجزی سے کہا تھا کہ بھائی میرا گھٹنا دکھ رہا ہے، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اس وقت راہو کے کان پر جوں نہ رینگی، مگر اب وہ دریا کنارے کھڑا ہو گیا تھا۔ ذرا سننا تو بچوں، پھر کیا ہوا؟ راہو تھر تھر کانپنے لگا، اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ اونٹ نے کہا آؤ آؤ چلو اب دریا پار۔ راہو چپ تھا۔ اونٹ پانی کے بالکل قریب ہوتے ہوئے کہنے لگا بھائی میرے، تم ٹھہرے میرے لیڈر، گھبرا کیوں رہے ہو؟ آگے بڑھو، حوصلے سے کام لو، تم چلو آگے آگے، میں پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ راہو پر اس قدر گھبراہٹ طاری تھی کہ اس کی زبان بالکل بند ہو گئی۔ وہ بڑی مشکل سے اتنا کہہ پایا میں دریا میں کیسے اتر سکتا ہوں؟ یہ تو اتنا گہرا ہے کہ میرا نام و نشان بھی نہ رہے گا۔ نہ بابا نہ، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ یہ سننا تھا کہ اونٹ نے پانی میں پاؤں ڈال دیے اور چلا کے بولا اے چوہے، تو اندھا ہے؟ دریا میں تو خاص پانی بھی نہیں، پہلے تو اکڑ اکڑ کر چل رہا تھا، اچانک تجھے کیا ہو گیا؟ راہو کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ رو رو کر کہنے لگا بھائی اونٹ، میں کہوں بھی تو کیا کہوں، تجھ میں اور مجھ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دریا پار کرتے وقت جو پانی تیرے گھٹنے تک ہے وہ تو میرے پورے قد سے بھی گزوں اونچا ہوگا، میں تو منٹوں میں ڈوب مروں گا۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ ظاہر ہے کہ اونٹ نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا۔ اسے راہو کا چھوٹا پن دیکھ کر اور اس کے رونے پر ترس آ گیا۔ اونٹ دل میں سوچنے لگا کہ میرے اللہ نے مجھے اتنا بڑا بنایا ہے، مجھے چھوٹوں کی غلطیوں پر خود ہی معاف کر دینا چاہیے۔ پھر اونٹ نے راہو کو سمجھایا کہ اب جیتے جی کبھی اپنا دماغ آسمان پر مت لے جانا۔ اونٹ بولا چل بھائی میرے کوہان پر بیٹھ جا، یہاں تک پانی نہیں پہنچے گا، خوف نہ کر، تو اب غرور سے نکل آیا ہے، اس لیے میں تجھے دریا سے نکال لوں گا، چلو چلو دریا پار۔ وہ دونوں تھوڑی دیر میں دریا پار پہنچ گئے۔ پیارے بچوں، راہو نے واقعی غرور چھوڑنے کی قسم کھا لی، اور ہاں سچ مچ دریا پار پھول کھلے تھے۔ اچھا، اب رات بڑھ رہی ہے، کہانی ختم۔ ہماری دعا ہے کہ پیارا اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے۔ आओ बच्चों सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी। आओ बच्चों सुनो कहानी।